نیت کر لو پکی تسبیحوں کی. آقا جی یہی سکھاتے تھے, سبحان اللہ سکھاتے تھے, نماز سکھاتے تھے, قرآن کی بڑی تعریف کرتے تھے, اس کو پڑھو, اس کی قدر کرو, حدیثیں سناتے ہیں. لیکن ہمارے دل ایسے ہو گئے. پھر دلوں کو ٹھیک کرو. مریض آدمی کھانا نہیں کھا سکتا, پانی پھیکا لگتا. ایسے انسان کا دل مریض آ جائے, اس کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا, نماز کو نہیں کرتا, کہ دل مریض ہے. نہ قرآن میں اس کو سرور آتا ہے, نہ نماز میں اس کو سرور آتا ہے, نہ تسبیح میں اس کو کیفیت لذت محسوس ہوتی ہے. دل مریض ہے. جیسے آدمی مریض ہو جائے, اس کو کھانا پینا سب پھیکا نظر آتا ہے. ہاں, صحت مند ہو جائے, سب چیز لذت لگتی کھاتا ہے. ایسے دل صحیح ہو جائے, مریض نہ ہو, تو انسان کو ان چیزوں سے سیری نہیں ہوتی. حضرت عثمان کہتے ہیں لو طہرت قلوبکم, اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں, ما شبعتم من کلام ربکم, تم کبھی کلام اللہ سے تمہارا دل نہیں بھرے گا, کہو کہ پڑھتے ہی جائیں, اتنا تم کو سرور ہو کیف آئے گا. اور قرآن پڑھنے والے کو خدا اتنا دیتا ہے جو زیادہ قرآن پڑھے. آقا جی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کس کو قرآن مشغول کر دے وہ خدا سے دعا نہیں مانگ سکا, قرآن کی تلاوت میں ہی رہا. تو اللہ تعالیٰ جو سوال کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, ان سے زیادہ اس قرآن پڑھنے والے کو دیتا. نہیں آتا کوئی صورت یا اس کی دورا دورا کو پڑھو, ایک حرف کی 10 نیکی اور دل کا زنگ اترتا رہے گا. لیکن نہیں آتا کل سے کل شریف ہی پڑھتے رہو, 10 دفعہ کل شریف پڑھتے جنت میں مکان, کتنے پڑھتے کتنے مکان بن جائیں گے. ایک صحابی کل شریف بہت پڑھتا تھا, آقا نے اس کی رغبت دلائی, کچھ نہیں ہو سکتا کہ کل شریف پڑھتے رہا, 100-200 روز پڑھ لیں, قرآن کا پڑھنا بھی ہو جائے گا. نہیں تو 50 ہی پڑھ لو, 100 ہی پڑھ لو. ایک صحابی بہت پڑھتا تھا, جب اس کی وفات ہوئی تو آقا جس کی جنازے میں شامل ہوئے تو قدم مبارک پورا نہیں رکھتے تھے, ایسے ایڑی انگلیوں کے بل تھوڑا چلتے تھے. تو کسی نے کہا آپ پورا قدم زمین پہ نہیں رکھتے. کہا فرشتے اس قدر آ چکے ہیں جنازے میں زمین بھری جگہ نہیں پیر رکھنے کی. تو انہوں نے پوچھا آقا جی اس کس وجہ سے, کیا یہ کرتا تھا؟ کہا یہ قل هو اللہ احد یہ صورت بہت پڑھتا تھا. دیکھا قرآن نہیں آتے, قل شریف تو یہ پڑھتے رہو. گانوں میں بیٹھنا, ٹی ویوں میں بیٹھنا, وقت ضائع کرنا, دل برباد کرنا, پھر خیالات خراب ہونے, ذہن خراب ہونا, ایسی بات ہے. قل شریف پڑھتے رہو, اسکول میں پڑھتے رہو, 150 پڑھ لیے, پیریڈ آتا ہے, کوئی نقصان ہے اس میں. آقا جی اس چیز کی, آقا جی کی کتنی عظمت ہے, آقا جی کا وقت کتنا قیمتی ہے. ایک دفعہ صحابہ کو رغبت دلانے لگے تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بہت محبت ادب تھی. تو رات کے وقت نکلے, کہا تم میں سے کون ہے جو 10 سپارے پڑھ کے سوئے؟ صحابہ خاموش ہو گئے, کچھ نہیں, نہ ہاں نہ نہ. کہا ہاں کریں تو دن کو کام کاج کرتے ہیں, تو رات کو 10 سپارے پڑھنے میں رات نکل جائے گی, آرام نہیں ملے گا, تو کام کہاں سے کریں گے؟ اور نہ نہیں کہ اس بات سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں, بولنا ٹھیک نہیں. بولنا ٹھیک نہیں, بولنا ٹھیک. اور آپ کے انداز سمجھانا, دل میں بات بٹھانی, ہر چیز میں سلطان, حکمت میں سلطان. دیکھا کوئی نہیں بولتا, سب چپ ہیں, ایسے خاموش ہیں. اندر چلے گئے, بیٹھ گئے تھے. پھر وقفہ دیا, پھر آئے, کہا ہاں بتاؤ تم میں سے کون 10 سپارے پڑھ کے سوئے گا؟ سب چپ تھے, ادب سے خاموش. پھر آپ چلے گئے, بیٹھ گئے گھر میں, وقفہ دیا ان کو. پھر آئے تیسری دفعہ, کہا بتاؤ کون پڑھے گا 10 سپارے؟ ادب سے خاموش. لیکن کتنی رحمت ہے ان پر, دیکھنا ان کو تھوڑی ہے, ان کی آواز سننا. ان کے بال جیسے کیسے گندلے ہوں گے, ایسے آدھی کھڑے ہو گئے تھے, تھوڑی بات ہے. ہم لوگ ایک دیدار کو ترستے, 3 دفعہ آئے گئے, اور اتنا وقت دیا ان کو سمجھانے میں, اتنا وقت دیا اس قل واللہ کے لیے. تو پھر قل واللہ چھوٹی چیز ہے, ہم لوگ کو قدر نہیں نا, بے قدر ہے.
اس قرآن کی قسمیں ہے قرآن میں کہ ایسی کتاب نہیں، اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھے تو خدا کے قریب ہوتا ہے، بغیر سمجھے بھی پڑھے 10 پر 10 نیکی ملتی ہے، بغیر سمجھے بھی پڑھے دل کا زنگ اترتا رہتا ہے۔ قل واللہ ہی پڑھتے رہو 100 200 400 1000، کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان؟ فضول باتیں کرنی، فضول ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں کرنی، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اپنے کو خواہ مخواہ ظاہر۔ تیسری دفعہ بھی کہا تو خاموش تھے صحابہ، پھر کہا تم میں سے کوئی قل واللہ پڑھ لے ایک دفعہ 10 سپارے کے برابر۔ کتنی محنت کی، گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، پھر ان کو تیسری دفعہ جا کے بتایا۔ تو آپ کوشش کریں 20 عدد رکھ لیں، 10 عدد رکھ لیں ہر نماز کے بعد، دل لگ گیا تو روز 100 200 پڑھتے رہیں۔ قرآن تو تم لوگوں کو کب وضو کریں یا کب لے کے بیٹھے مشکل ہے، آتا نہیں ہے، قل واللہ تو آتی ہے، اسی کو شروع کر دو۔ ہاں ہمت کریں، تھوڑی تھوڑی جیسے وظیفے پڑھتے اس میں قل واللہ رکھ لو 150 روز، یا آقا کی حدیث نہ بھولیں، کتنی رحمت تم پر خدا کی آئے گی، بتاؤ تمہارے دل کا زنگ اترے گا، قرآن اللہ کے قریب ہو گئے، ایک حرف سے 10 نیکی ملے گی، یہ تھوڑی بات ہے۔ آقا جی نے اس میں ایک اور بھی بات کہی ہے کہ تم کو خدا کے وہ چیز سب سے زیادہ قریب کرے گی جو خدا کے بیچ میں سے نکلی ہے، کس کا کلام۔ تو قدر کریں ان چیزوں کی۔ ہاں یہ تمہارے لیے آگے بھی آخر میں بھی رحمت بنیں گے، تمہارے دل کی اصلاح ہوگی اس سے۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے، یہ بھی پڑھیں تھوڑا تھوڑا۔ ہاں چل بھی تھوڑا سا پڑھ لے۔